کہ زمین پر سب سے پہلے داڑھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو آئی، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی داڑھی نکلی ہی نہ تھی، تو پھر روز محشر جنت میں صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کی داڑھی نہ تھی لیکن جنت میں ہوگی، اور ہماری دنیا میں ہے تمام آپ کی اولاد کی اور جنت میں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی کہ آخری زمانہ میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو داڑیاں کٹائیں گی اور ان کا دین اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے حدیث مبارکہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام اور جو رشد و ہدایت کا ذریعہ بننے، ان میں سے کوئی بھی ایسے نہ تھے جنہوں نے داڑھی کاٹی ہو یا نہ رکھی ہو۔ فرعون کی داڑھی بھی ثابت ہے، اور پھر عہد نبوی کے معروف کفار جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ وغیرہ سب کی داڑیاں تھیں کہ گویا لوگ داڑھی کو مردانگی کی علامت اور فطری طور پر لازمی سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام تو کما حق ہو اس پیاری سنت پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی کی داڑھی مبارک کے صرف 1-2 بال تھے، وہ انہیں اتنے عزیز تھے کہ عزیز رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان 2 بالوں کو ہی آپ کنگھی کیا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور داڑھی مبارک جو رکھی ہوئی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی نہ رکھنے والا سخت ناپسند ہے۔ معروف ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ سہمی تابعی علیہ رحمہ بروز پیر جماعتی ثانی سب دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رسول، آپ کا خط مبارک جو ہے وہ شاہ فارس خسرو پرویز بن ہر مزین بن نشیرواں کو پہنچایا، تو اس لعین نے بکواس کی اور اس خط مبارک کو پھاڑ دیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اسی بنا پر پیر اور منگل کی رات کو اس کے بیٹے شیرو نے نہ صرف اسے قتل کیا بلکہ اس کا پیٹ بھی چاک کر دیا۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے معلومات لینے کے لیے گورنر یمن بازان اس کا نام تھا، حکم بھیجا کہ تم یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، اپنے سرکردہ افسران بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو بازان نے خزانچی اور بابو، یہ ایک فارس افسر تھا، اس کو مدینہ پاک بھیجا۔ یہ دونوں آتش پرست پارسی تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں جن کے جو ہونٹ تھے وہ بھی ڈھکے ہوئے تھے، تو داڑیاں انہوں نے منڈائی ہوئی تھیں۔ تو جب وہ سونے کے کنگن پہن کر، ریشمی لباس پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو طائف کے راستے مدینہ پاک پہنچے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلیں دیکھیں، تو آپ نے شکلیں دیکھ کر بہت ہی ناپسندیدہ اظہار کیا اور تکلیف محسوس کی، اور ان سے رخ مبارک پھیر لیا، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اور فرمایا تم پر ہلاکت ہو، تمہیں ایسی صورتیں بنانے کا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب معاذ اللہ پرویز نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو میرے رب کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ناراضگی کو جانتے ہوئے دمشق کے والی سلطان حسن بن محمد نے داڑھی مڈانے والوں کو ملک بدر کرنے کا حکم فرما رکھا تھا کہ جو داڑھی مڈاتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ اور اسی بارے حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حقائق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قبریں کھودنے کا جو عمل تھا وہ کرتا تھا، اور قبریں کھودنے پر مامور تھا میں، تو بعد قبریں ایسی دیکھیں کہ جن میں مردوں کے منہ قبلے سے پھیر دیے جاتے تھے۔ تو حضرت امام اوزی علیہ رحمہ نے یہ دریافت فرمایا کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سنت پر عمل نہ کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہیں، یعنی کہ وہ سنت کے بغیر قبروں میں گئے تو ان کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف سے پھیر دیا گیا اور اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔
تو محترم سامعین کہ اس چیز سے بچنا چاہیے. سنت جو ہے وہ داڑھی مبارک واجب ہے رکھنا، اور مٹھی بھر داڑھی مبارک جو ہے وہ واجب ہے رکھنی چاہیے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے.